happiest moment. Shah Sahab, the happiest moment in my opinion was Delhi Asian Games. अच्छा, वाह, Because ہم انڈیا سے جیتے تھے 7-1 ٹھیک ہے. while their Indian Prime Minister Indira Gandhi was sitting there. ہاں ہاں ہاں. اور پورا انڈین کیبنٹ وہاں بیٹھی تھی اور 7-1 ہم جیتے دہلی میں اور ان کے سامنے ہمارا ترانہ بجا اور ہمارا جھنڈا سر بلند ہوا. تو یہ بہت بڑا مومنٹ تھا میرے لیے. حالانکہ ورلڈ کپ بھی ہم بامبے میں جیتے تھے ٹھیک ہے. لیکن وہ ہم جرمنی سے فائنل جیتے تھے. بٹ ایشین گیمز کا فائنل ان دہلی جو دلی کا ان کا کیپٹل ہے وہاں پہ 7-1 انڈیا کو مارنا اور وہاں پہ پاکستان کا ترانہ بجایا جانا اور ہمارا پاکستان کا جھنڈا سر بلند ہونا واز دا مومنٹ آف مائی لائف. ٹرافی بھی اندرا سے وصول کی تھی یا میڈل؟ نہیں اس میں جی اس وقت ہمارے سمیع اللہ صاحب کیپٹن تھے ہاں. اینڈ پہلے یہی تھا کہ جی وہ مسز اندرا گاندھی ہمیں میڈلز دیں گی بٹ آفٹر دی ڈیفیٹ وہ ریٹائرنگ روم میں چلیں گی اور جو ان کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت مسلمان ہدایت اللہ انہیں بھیجا گیا کہ ہمیں میڈلز دیں. بہرحال دس از اے فیکٹ. ہاں اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ نہیں ملی آپ کو. بہرحال زندگی ہے جی. ہم آج بھی آپ کے لیے اس کے تعلق. قاسم ضیاء صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ obviously جس دن والدہ کی ڈیتھ ہوئی because I was very close to her, I was the only son. تو بس وہ ایک and I was very young, I was just آپ کہہ لیں my age was 27. تو وہ چلی گئی ہمیں چھوڑ کے. تو وہ ایک ہے کہ جی آج بھی بہت زیادہ. اور اس کے بعد پھر my sister was very young, she also died at the age of about 53. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں. ٹھیک ہے والد صاحب تو اپنی ایج کے ساتھ تھے ہی تھے لیکن والدہ کی ینگ ڈیتھ اور میری سسٹر بڑی سسٹر کی ینگ ڈیتھ. مائی سسٹر واز آلسو 53 بعد میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی. جی. اور دونوں کو ہی بس یہ موزیماز کینسر کی وجہ سے شدت بورڈ ڈائی. تو بہرحال وہی ہے نا جی کہ پھر دس از لائف گوز آن. ہاں. اور آپ ایک ہی بیٹے تھے ان کے؟ جی میں آئی واز دی اونلی سن. میری دو بہنیں سو بڑی ایلڈر ڈائڈ آف دا کینسر. چھوٹی ماشاء اللہ حیات ہے امریکہ میں ہے. ہسبینڈ ورکس فار بینک آف امریکہ سو ادھر ہی ہوتی. کیسا آپ کا رشتہ تھا اپنی والدہ سے؟ بہت کلوز تھا جی. آئی واز ویری کلوز ٹو ہر. مطلب بلکہ مجھے یاد ہے میں نے ابھی ایشین گیمز کا ذکر کیا تو میرے والد والدہ آئے ہوئے تھے ایشین گیمز دیکھنے. بٹ فائنل سے پہلے دے ہیڈ ٹو کم بیک. ٹھیک ہے. تو وہ آ گئے تھے لیکن انہوں نے آ کے کچھ میچز میرے وہاں دیکھے تھے. تو بہرحال اور گراؤنڈ میں تھی وہ؟ جی گراؤنڈ میں تھی. گراؤنڈ میں تھی. انہوں نے کم از کم آپ کی یہ جو ہاکی کی خوشی؟ نہیں ہاکی تو انہوں نے میری پوری دیکھی. 87 میں ڈائڈ تو تب ماشاء اللہ آتی تھی. ڈائڈ ان 89 ایون آفٹر مائی میرج. اچھا اس کے بعد میری جب میں نے ہاکی چھوڑی اس کے 2 سال بعد ان کی وفات ہوئی ہے. سو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں چونکہ جو کسی بھی پیارے کے جانے کے جو آخری لمحات یا آخری گفتگو ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے اس کی اسپرچولی بھی اہمیت ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ضرور ہم سب کے حافظوں میں رہ جاتی ہے. آخری جو مکالمہ آپ کا اپنی والدہ سے ہوا وہ آپ کو یاد پڑتا ہے؟ آخری بات ان کی مجھے آج تک یاد ہے جی. وہ میرے بلکہ کمرے میں آ کے بیٹھ گئی میرے ساتھ اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا زندگی میں صرف نیت ٹھیک رکھنا تو اللہ بہت پھل دے گا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. کتنی اہم بات ہے. بہت بڑی بات تھی. اور یہ جو ہمارا دینی فلسفہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. جی اللہ تعالیٰ انہیں قریق رحمت فرمائے. آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. بس یہ اب تو خیر. ویسے پیار سے کیا کہتی تھی آپ کو؟ مجھے ببل کہتی تھی. ببل کہتی تھی. واہ واہ. اس زمانے میں یہ ببل ببلی بچوں کو بہت ببلو میرا پیٹ نیم بن گیا تھا بچپن میں. تو وہ سارے اب تو خیر ختم ہو گیا لیکن اس وقت لوگ دوست یار پرانی فیملی ابھی بھی سب بلا لیتے جانتے تھے اسی نام سے. سب سے یادگار لمحہ؟ سر یادگار لمحے میرے اللہ کے فضل سے بہت ہیں. ٹھیک ہے. ورلڈ کپ کا جیتنا, ایشین گیمز کا جیتنا, اولمپکس از دی ہائیسٹ آنر ان اسپورٹس کے اگر آپ جیتے تو وہ پھر امریکہ میں جیتے اور پھر وہاں ہمارا جھنڈا سر بلند ہوا اور ترانہ بجا. تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہاکی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا کم از کم میرے ملک کا بڑا نام ہوا اور ہمیں اس میں ہمیں ایک حصہ بنا دیا اللہ نے اس کا. مطلب ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے نا جی. ہمیں تو اس نے اس ٹیم میں ڈال دیا یا اس ایرا میں پیدا کر دیا کہ جس وقت یہ سب کچھ اس نے نوازنا تھا.
اسپورٹس میں جو پلیئر کی بھی اور دیکھنے والوں کی بھی یادداشت کا حصہ رہ جاتے ہیں نا, کبھی کوئی اہم گول ہو جانا, کبھی رک جانا, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے جو آج بھی آپ کو یا تو اس پہ آپ کو افسوس رہتا ہو یا بہت خوشی رہتی ہوگی, یار وہ میں اس کا حصہ تھا, اگر میں نہیں روکتا تو یہ ہو جاتا, یا اگر یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوتی تو یہ ہو جاتا. یہ جو اسی ایشین گیمز میں فائنل پہ انڈیا نے ہم پہ پہلے گول کیا تھا, اوکے, اور اس کے بعد منظور شیر صاحب ہمارے حالانکہ بہت ٹاپ کلاس پلیئرز تھے, پر ان سے غلطی ہوئی اور بال ان کے فارورڈ نے چھین لیا, اور بالکل گول کرنے کے قریب تھا کہ جب میں نے اس سے واپس بال چھینا, ٹھیک ہے, تو وہ اگر 2-0 ہو جاتا تو شاید رزلٹ کچھ اور ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے وہ کرنا تھا کہ وہ بال میں نے چھین لیا اور ہمارے گول بچا لیا. تو وہ مومنٹ ایسا تھا کہ جو یاد رہتا ہے, بڑا میرے لیے بڑا خوشی کا مقام تھا کہ شکر ہے میں نے یہ کر دیا. اور کوئی ایسی غلطی کبھی ہوئی ہو؟ جی غلطی ہوئی اولمپکس کے پہلے میچ میں ہوئی, اچھا, وہاں پہ امریکہ میں, کہ اس وقت وہ چاپ کا رواج تھا کہ جب مارتے تھے اور بال فلائی آ گیا تھا, نیا نیا آیا تھا, نیا آیا تھا, جی ہاں, تو اس سے پہلے نہیں تھا, اس سے پہلے وہ اسکوپ کرتے تھے, تو وہ چاپ تھا, تو اس نے چاپ کیا تو ہماری ڈی میں بال آ رہا تھا, وہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا تو وہ باہر چلا جاتا, لیکن میں نے پتہ نہیں کیوں اس کو روکا, وہ جب روکا تو میری اسٹک پہ لگ کے وہ سامنے آیا اور اس نے ہٹ لگائی اور گول ہو گیا. وہ میچ ڈرا ہو گیا, ہم جیت رہے تھے 3-2, بٹ وی ڈریو دیٹ میچ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مجھ سے غلطی بھی ہوئی, اور یا اس وقت وہ کہتے ہیں نا جی کہ ماتم ماری گئی, پتہ نہیں لگتا, پتہ نہیں لگا, وہ ہوا اس پار آف دا مومنٹ ہو گیا, اور اس کی خمیازہ ہی ہوا کہ اگلے میچ میں مجھے باہر بٹھا دیا گیا. تو 2 میچز میں باہر بٹھایا گیا, لیکن جب ہالینڈ نے 2 گول کر دیے پاکستان کو چوتھے میچ میں, پھر مجھے ہاف ٹائم کے بعد ڈالا, اور شکر ہے کہ ہم نے اس کو 3-all کیا, اور پھر ہم نے سارے میچز میجورٹی ڈرا کیے, اینڈ وی کیم انٹو سیمی فائنلز. اور وہ پھر جو ٹاپ ٹیم تھی آسٹریلیا کا, اس کو ہم نے سیمی فائنل ہرا دیا. تو وہ قدرت نے ایک جیسے کہتے ہیں کرشمہ کیا, بیکاز آسٹریلین ٹیم اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ وہ کسی ہار نہیں سکتی, بڑی ایروگنس تھی, بڑی ایروگنس, وہ 1-0 ہم ان سے جیتے, تو وہ بہت ایک بڑی بات تھی. تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. واہ. اور تو جب یہ ہوا, یہ جو آپ نے غلطی سے ہوتا نا, مطلب بات کو سمجھ نہیں آتی ہے ایک دم سے کیوں کر دیا, تو اس وقت کیا کولیگز کا ہوتا ہے نا, کبھی کبھار کوئی جملہ کہہ دیتا ہے, کوئی بات کر دیتا ہے, obviously جی, وہ انہوں نے کہا یار کی کرنا ہے, جان دیتا ہے, بچت ہو جاتی, لیکن بہرحال وہ ایک اسپار آف اے مومنٹ کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جی, جو کبھی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. اسی طرح 86 ورلڈ کپ میں مجھے وہ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ ایشین گیمز مجھے نہیں کھلایا انہوں نے, اور پھر ورلڈ کپ کے 3 میچ جب ہار گئے تو چوتھے میچ میں انہوں نے کہا جی آپ بھی کھیلو. تو اس دن وہ یہی ہوا, 2-2 برابر تھا, ادھر سے کراس لگا, میرے سے مس ہوا اور گول ہو گیا. تو باہر انہوں نے بیٹھے کسی نے کہہ دیا جی دیکھیں یہ تو ہے ہی ایسا, لیکن اس کے فوراً بعد آخری 4 منٹ میں 3 شارٹ کارنرز ملے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 3 گول کروا دیے. سو 1-5-3 ان لاسٹ 4 منٹس. تو یہ قدرت کے کام ہے نا جی, کہ عزت دینی ہو تو کیسے دے دیتا ہے. واہ, شارٹ کارنر جس کو پینلٹی کارنر, جی پینلٹی کارنر کہتے ہیں. واہ. ابھی جس آپٹیمزم سے آپ نے بات کی, تو مجھے لگا کہ لوگ یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے نا, وہ ساری امیدیں ہماری آنکھوں میں رہ جاتی ہیں, ہاکی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی اگر ہم صرف ہاکی کی بات کریں. شاہ صاحب اللہ کے فضل سے جب میں پریزیڈنٹ بنا اس وقت بھی پاکستان ٹیم کافی ڈکلائن پہ تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے محنت کر کے 20 سال بعد ایشین گیمز جیتا تھا 2010 میں, اور 2012 اور 13 میں ہم چیمپئنز ٹرافی میں برونز میڈل بھی ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نمبر 3 بھی ہوئے دنیا میں بڑے عرصے بعد. جی ہاں, تو بس یہ میری اچیومنٹ تھی ایز ہاکی پریزیڈنٹ کہ جی ہم نے ایشین گیمز جیتا 20 سال بعد, اور پھر برونز میڈل بھی لیا ان چیمپئنز ٹرافی. کیا اس وقت جو گراؤنڈ پہ ہماری کیا صورتحال ہے کہ ذرا سا بھی اسٹرکچر کو ٹھیک کریں تو وہیں سے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں, یا اب ہم لوز کر گئے ہیں جو ہاکی کا ٹیلنٹ ہے, کیا ابھی بھی اتنا ہے یا اب اس پائے کا نہیں رہا؟ شاہ صاحب انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں ایک پلیئر کو آس ہوتی تھی, امید ہوتی تھی کہ اگر وہ نیشنل ٹیم میں یا جونیئر ٹیم میں آئے گا تو اس کو کوئی اچھی جاب مل جائے گی. زیادہ تر ہمارے غریب بچے کھیلتے تھے ہاکی, کیونکہ بڑی ٹف گیم ہے تو ڈپارٹمنٹس دیں گے, لیکن انفارچونیٹلی کافی ڈپارٹمنٹس تو پرائیویٹائز ہو گئے ہیں, سو اس لیے پرائیویٹ پارٹیز کی وہ انٹرسٹ نہیں ہے, اور ویسے بھی گورنمنٹ جابز نہیں دیتے. تو میرا سوال آج یہ ہے گورنمنٹ سے کہ اگر آپ نے ہاکی کو ٹھیک کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ انسینٹیو دیجیے ان بچوں کو جو ہاکی کھیلنا چاہتے ہیں. ٹیلنٹ موجود ہے, ان کے لیے آپ فیسلٹیز پیدا کیجیے, اور ان کے لیے آپ, چونکہ اب ہاکی اسٹک, اور ہاکی مہنگی گیم ہو چکی ہے, ہاکی اسٹک ہمارے زمانے میں سستی تھی لیکن اب تو بہت مہنگی, ہاکی اسٹک کی 25-30 ہزار روپے کی ہے جی, غریب آدمی تو افورڈ نہیں کرتا. سو بیسیکلی
اب گورنمنٹ کوشش کر رہی ہیں اس وقت، گورنمنٹ کے سیکٹری جو ہیں اسپورٹس کے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایز ہیڈ ہاک. میرا خیال ہے کوشش تو بڑی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ وہ بچوں کے لیے انسینٹیوائز کریں اس کو تاکہ بچے اس میں انٹرسٹ لے سکیں.